بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، آج ہم نے 9واں پارہ کا آخری پاؤ اور 10واں پارہ مکمل نماز تراویح میں سنا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس کے سننے پر بھی اجر عظیم نصیب فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان آیات بینات کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الانفال۔ انفال کا لفظی معنی ہے غنیمت کے مال۔ جب مجاہدین اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو کفار اور مشرکین پر فتح کی صورت میں ان کے اموال، مختلف انواع و اقسام کے مال، سواریاں وغیرہ جو ہاتھ آتے ہیں وہ غنیمتوں کے مال ہوتے ہیں، اور وہ پھر مجاہدین کے درمیان حصہ بحصہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو الانفال کا مطلب ہے غنیمت کے مال۔ اس سے پچھلی جو ہم نے صورت پڑھی اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا مسئلہ بیان ہوا، اور اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ یہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے۔ لا الہ الا اللہ پر اسلام کی بنیاد ہے۔ تو اب چاہیے یہ تھا کہ جب کفار لا الہ الا اللہ کی دعوت کو دبانا چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے خلاف پورا عالم کفر ایک ہو کر آ گیا ہے، تو فرمایا اب ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کی پہرے داری کریں، اللہ کے دین کی چوکیداری کریں، اور جہاد کے میدان میں تیار ہو کر نکلیں اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے۔ اسی ضمن میں سب سے پہلے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جنگ بدر کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس صورت انفال کی آیت نمبر 9 کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مشرکین مکہ کا ایک تجارتی قافلہ یمن کو گیا ہے، ابو سفیان کی زیر امارت۔ ابو سفیان اس وقت تک رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کفار کے سرداروں میں سے تھے اس وقت۔ تو یہ تجارتی قافلہ یمن کی منڈی میں گیا ہے، اور وہاں سے جتنا نفع ہوگا اس سے وہ اسلحہ اور ہتھیار خریدیں گے، اور پھر مدینہ پر وہ حملہ آور ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخبری کے اعتبار سے خبر ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خفیہ طریقے سے تیار فرمایا، 313 جانثار ساتھ لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے بدر کے میدان تک تشریف لے گئے۔ خیال جنگ کا تو تھا ہی نہیں کہ وہاں کوئی جنگ کی صورت ہوگی، بس تجارتی قافلہ روکیں گے، اور وہ جتنا مال کما کر لا رہے ہیں اور اسلام کے خلاف جو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ہم انہی پہ پلٹ دیں گے، وہ انہی کے خلاف استعمال ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، ادھر ابو سفیان کو کسی طریقے سے خبر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ اس نے تیز رفتار ایک گھڑ سوار مکہ دوڑایا، جس نے ابو جہل کو جا کر اطلاع کی۔ ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کیا، جنگجو کیل کانٹے سے لیس ہو کر یہ بھی بدر کی جانب روانہ ہو گئے، اور ابو سفیان وہاں سے راستہ بدل کے مکہ کی جانب نکل گئے۔ وہ تجارتی قافلہ بچا کر لے گئے، لیکن اللہ کی قدرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ابو جہل کے لشکر سے ہو گیا۔ اب اسلام نے تو یہ چیز سکھائی نہیں ہے کہ حالات دے کر پیٹھ دے دیں، بزدلی کا مظاہرہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں کچھ مہاجرین تھے، کچھ انصار تھے۔ مہاجرین میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھے کہ یا رسول اللہ، آپ جو حکم کریں ہم آپ کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں اور زندگیاں آپ کے نام کی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مہاجرین کی نیتوں میں کوئی شک نہیں ہے، میرا سوال انصار سے ہے کیونکہ ان کا پہلا تجربہ ہے۔ مدینہ کے انصار کیا چاہتے ہیں؟ مدینہ کے انصار کے نمائندے اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امتی نہیں ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔
کہ موسیٰ علیہ السلام کی امتی ایسے تھے، جب اللہ کے نبی نے انہیں کہا کہ چلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جی آپ جائیے اور اپنے رب کو ساتھ لے جائیے، ہم تو یہی بیٹھے ہیں، جب عمالقہ فتح ہو جائے گا تو ہمیں اطلاع دے دینا، ہم بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے، تو وہ انصار کے نمائندہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم گھوڑے سمندروں میں کہیں گے تو ڈال دیں گے، آپ حکم دیں گے ہم آگ میں اگر کودنا پڑا تو کود جائیں گے، آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اپنا خیمہ نصب کروایا۔ آج جہاں بدر کے میدان میں مسجد عریش ہے، بہت سارے ساتھیوں نے دیکھی ہوگی مسجد عریش، عریش خیمے کو کہتے ہیں، آپ علیہ السلام نے اس مقام پر اپنا خیمہ نصب کروایا اور ساری رات پھر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے، اللہ کے حضور مدد کا سوال کرتے رہے، اس لیے کہ ظاہراً جہاں تک اسباب کا معاملہ تھا وہ تو بالکل زیرو، اسباب تو تھے ہی نہیں۔ جہاں تک تعداد کا معاملہ ہے، کہاں 1000 کا لشکر مقابلے میں 313، اور پھر ان کے پاس ٹوٹل 8 تلواریں ہیں، وہ بھی زنگ آلود، باقی صحابہ کے ہاتھوں میں کھجور کی چھڑیاں ہیں۔ اب چھڑیوں سے یہ تلواروں کا مقابلہ کرنے چلے ہیں، ظاہراً تو مقابلہ نہیں بنتا، لیکن کیا ہے یہاں رحمان اور شیطان کی طاقت کا مقابلہ تھا، تو رحمان کی طاقت کا پھر کون سی طاقت ہے جو مقابلہ کر سکے؟ اللہ پاک نے فرمایا ان کے خلاف جہاد اس لیے کرنا ہے اولئک حزب الشیطان، کیونکہ یہ شیطانی فوج ہے اور آج انہیں پتہ چلے کہ رحمانی فوج کیسی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا اذ تستغیثون ربکم، جب تم استغاثہ اور فریادیں کر رہے تھے اپنے رب کے دربار میں، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعائیں اور التجائیں فریادیں قبول کر لیں، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں 1000 فرشتوں کی فوج ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آنے والی 1000 کی فوج میں آسمانوں سے اتاروں گا۔ وما جعلہ، اچھا جی مشرکین نے کہا کہ ہمارے 1000 ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی کہ گھبرائیے نہیں، میں آسمان سے 1000 کی فوج تیار کیے بیٹھا ہوں، جنگ شروع ہوگی اور وہ آسمانی فوج پہنچ جائے گی۔ کون؟ فرشتے۔ پھر ادھر سے خبر پہنچی ہمارے 1000 کی کمک پیچھے اور آ رہی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اگر وہ 1000 اور آ رہے ہیں تو ہم 1000 اور اتار دیں گے، وہ 5000، آپ اللہ نے فرمایا اگر وہ آئے تو ہم 5000 اتار دیں گے، ہمارے پاس فوجیوں کی کیا کمی ہے، آسمان کے فرشتے تیار ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو مدد کا وعدہ کیا، کیا فرشتوں کے بغیر اللہ تعالیٰ مدد نہیں فرما سکتے تھے؟ فرشتوں کو کیوں اتارا؟ فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ جو اللہ نے خوشخبری سنائی وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، یہ سارا کچھ خوشخبری کے طور پہ تھا اور دلوں کے اطمینان کے طور پہ تھا، دل رکھنے کے لیے فرمایا ہم نے یہ بتا دیا، ورنہ قانون یہ ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اصل مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں تو میدان کا رخ ہی بدلا ہوا ہے، کہ جو بالکل پکی زمین تھی جہاں گھوڑے دوڑ سکتے تھے اس پر مشرکین مکہ نے قبضہ کر رکھا ہے، جو پانی کا کنواں تھا اس پہ بھی انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور ان کے لیے ریتلا ٹیلا بچ گیا، ریت کا ٹیلا جہاں پہ چلنا دشوار، سواریوں کو دوڑانا دشوار، جہاں پہ پینترے بدل کے پلٹ کے وار کرنا دشوار، اور پانی بھی کوئی نہیں، اور اللہ کی شان رمضان کا مہینہ ہے، 17 رمضان ہے، اور سارے صحابہ روزے کے ساتھ۔ اب حال کیا ہوگا؟ اور ادھر بے سر و سامانی کا عالم بھی انتہا تک پہنچا ہوا۔ اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی، مدد ایسے فرمائی کہ بارش برسائی اور موسلا دھار بارش برسائی۔ بارش برسنے سے 2 فائدے ہو گئے، ریت کا ٹیلا میدان بن گیا اور ان کا میدان کیچڑ بن گیا، چنانچہ ان کو چلنا دشوار ہو گیا، اور انہوں نے پانی بھرے اور خود نہائے، جانوروں کے لیے جمع کیا، اور جناب علی اللہ رب العزت نے ان کو انتہائی اطمینان نصیب فرمایا۔ اب کیا تھا کہ جناب رات کو جاگے ہوئے ہیں، سفر کیا ہوا ہے، دل میں گھبراہٹ بھی طبیعت ہے انسان کی، کہ حالات جب خلاف جا رہے ہوں تو طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کھڑے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، سامنے دشمن ہے، لیکن سوتے سوتے اللہ نے سب پر نیند طاری فرما دی، آنکھیں کھلی ہیں اور نیند کر رہے ہیں۔
دشمن سمجھ رہا ہے کہ یہ جاگ رہے ہیں اور ابھی ہم پہ لپکے اور ابھی لپکے. اللہ رب العزت نے یوں ان پر کیا کیا؟ اطمینان نازل فرمایا. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء. فرمایا اس نے نیند نے تمہیں ڈھانپ لیا اور آسمان سے پانی بھی برسا دیا. لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان. یہ سارے انتظامات اللہ رب العزت نے خزانہ غیب سے فرما دیے. یا اللہ مسئلہ کیا ہے؟ قصور کیا ہے ان کا کہ ان کے خلاف آپ نے جہاد اور جنگ کا حکم دیا؟ فرمایا جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زمین تنگ کر دی تھی اور مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، ان کو حق نہیں پہنچتا میری زمین پر زندہ رہنے کا. جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ جیسی عظیم مسجد کی نمازوں سے محروم کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوالے سے اشارہ فرمایا آیت نمبر 30 میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں نکلے ہیں اپنے گھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جانب کہ تمام مشرکین نے آپ علیہ السلام کے گھر کا گھیرا ڈالا ہوا ہے. اب وہ تیار بیٹھے ہیں کہ آپ علیہ السلام نکلیں گے اور ہم کام تمام کر دیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یاسین کی آیت پڑھتے جا رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ایک کنکریوں کی مٹھی اٹھائی اور یوں جو پھینکی اللہ پاک نے تمام مشرکین کی آنکھوں میں ریت اور کنکریوں کے ذرات پہنچا دیے. وہ آنکھیں مل رہے ہیں، آپ علیہ السلام ان کے بیچوں بیچ سے ہو کر نکل گئے. میرے رب نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. میرے پیغمبر پھینکی آپ نے ہے لیکن ان کے آنکھوں تک پہنچانے والا میں اللہ تھا. ہر ایک کو میں اللہ رب العزت نے اس وقت بے بس کر دیا تھا. اس کے بعد آگے فرمایا کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نہیں رہنے دیا اور بیت اللہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نمازوں اور عبادات سے محروم کیا، ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ بیت اللہ کے متولی بنے؟ ہیں شرک کرنے والے، ہیں کفر کرنے والے، اور میں اللہ کے گھر کے متولی بنیں گے. آیت نمبر 34 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. فرمایا کیا ہو گیا کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، کیا ہو گیا کہ اللہ انہیں تباہ نہ کرے، حالانکہ وہ ایسے ظالم ہیں کہ وہ مسجد الحرام سے روکتے ہیں. ہاں جی، مسجد الحرام جس میں ایک اکیلے نماز پڑھیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، جماعت سے نماز پڑھیں تو 27 لاکھ نمازوں کا ثواب. فرمایا ایسی عظیم مسجد سے میرے نبی کو روکتے ہیں. وما کانوا اولیاء، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں. کیا مطلب؟ ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ میری مسجد سے روکیں. کیوں؟ ان اولیاءہ الا المتقون. مسجدوں کے متولی جو ہونے چاہیے وہ تقوی والے لوگ. کون سے؟ تقوی والے لوگ ہونے چاہیے. فرمایا متقی پرہیزگار، فاسق فاجر بندہ مسجد کا متولی نہیں ہے. اللہ کا قرآن بتا رہا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یہ تو فاسق فاجر کیا، یہ تو بتوں کے پجاری ہیں. اور فرمایا عام مسجد ہی نہیں، بیت اللہ جیسی مسجد کے متولی ہونے کے دعوے دار ہیں. اس کے بعد آگے چلے تو فرمایا اچھا جی جہاد کی تیاری کرنی ہے تو جہاد کی تیاری کس طرح کریں؟ اللہ رب العزت نے اسی سورت کی آیت نمبر 60 میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. فرمایا کہ بھرپور جنگی سامان تیار کرو، یعنی دفاعی بجٹ تمہارا مضبوط ہونا چاہیے. کوئی بھی ملک اتنے تک مضبوط نہیں ہو سکتا جس کا سب سے زیادہ بجٹ اسلحہ پر خرچ نہ ہو. یاد رکھنا یہ قرآن کا اشارہ ہے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل. فرمایا سواریاں تیار کرو، جنگی سواریاں تیار کرو، اسلحہ تیار کرو. تمہارے ملک کا زیادہ سے زیادہ بجٹ وہ دفاعی معاملے میں خرچ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب دفاع کے اعتبار سے اسباب ہوں گے تو جہاد کرنا آسان ہو جائے گا اور مملکت اسلامیہ کا تحفظ ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے مجاہد کی 5 صفات بیان کی ہیں آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 کے اندر. پہلی صفت یا ایھا الذین، مجاہد کب فتح یاب ہو سکتا ہے؟ مجاہد کے ساتھ اللہ کی مدد کب آ سکتی ہے؟ فرمایا نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. جب تم کسی بھی لشکر سے مڈ بھیڑ تمہاری ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائیں، فاثبتوا، ڈگمگانا نہیں، ثابت قدم رہنا ہے، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا، پیٹھ نہیں دکھانا. نمبر 1. نمبر 2 یا اللہ یہ ثابت قدمی کیسے آئے گی؟
جان دینا کوئی آسان ہے؟ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تمہارے دلوں کو مضبوط فرما دیں گے۔ دوسرا ہے کہ اللہ کے راستے میں کامیاب وہ ہو سکتا ہے جس کو ہر لمحہ اللہ کی یاد سے لگاؤ رہے، اللہ کے ذکر سے۔ نمبر 3 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو مانتے رہو، کہیں بھی اپنی مرضی نہیں چلانا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے امیر لشکر ہیں، اور امیر لشکر کی نافرمانی کرو گے تو کبھی تمہیں فتح نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ نمبر 4 وَلَا تَنَازَعُوا، فرمایا آپس میں اختلاف نہ کرنا، مجاہدین کی صفوں میں پھوٹ نہ پڑے، مجاہدین کی صفوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ نمبر 5 واصبروا، جتنی بڑی مصیبت آ جائے صبر کا دامن تھامے رہنا، صبر کرتے رہنا۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا جب یہ کرو گے تو پھر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی مدد بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ آگے چلے تو جناب سورہ توبہ کا آغاز ہوا۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے، مگر توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کی میں پہلی وجہ تو یہ عرض کر دوں، اس کی وجہ یہ ہے سورہ انفال میں بھی مضمون جہاد، سورہ توبہ میں بھی مضمون جہاد، اتحاد مضامین کی وجہ سے بیچ میں بسم اللہ کا فاصلہ نہیں لایا گیا۔ اتحاد مضامین، وہ بھی مضمون جہاد کا، یہ بھی مضمون جہاد کا، مضمون ایک ہے تو بسم اللہ کے ذریعے دونوں مضامین کو الگ نہیں کیا گیا۔ اور دوسرا یہ ہے اس سورت کا آغاز ہوا براءۃ من اللہ ورسولہ، ہاں جی اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری و ذمہ ہیں۔ جب مشرکین سے اعلان برات تھا تو بسم اللہ تو اعلان رحمت ہے، اعلان برات اس لیے بسم اللہ کے ذریعے آغاز نہیں کیا گیا، برات کے ذریعے آغاز کیا گیا ہے۔ مشرکین کے لیے برات ہے، مومنین کے لیے اللہ کی جانب سے برکت کا نزول ہوتا ہے۔ یا اللہ یہ کب اعلان ہوا؟ فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، حج اکبر والے دن اعلان ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں، یعنی اب مشرکین کی کوئی خیر خواہی ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اب میدان میں دو بدو کا ٹاکرا ہوگا، اب ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کو ستایا، اللہ کے نبی کے صحابہ کو ستایا، حضرت بلال جیسے عظیم ہستیوں کو دہکتے کوئلوں پہ لٹایا اور ان کے گردن میں رسی ڈال کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا اور زخمی کیا، فرمایا ان کے لیے معافی کا اب کوئی دروازہ نہیں ہے۔ یہ حج اکبر کے دن، حج اکبر کیا ہے بھائی؟ اب آپ یہاں ایک شبہ کا ازالہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو حج جمعہ والے دن ہوتا ہے وہ حج اکبر ہے، یہ بات نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہر حج حج اکبر ہے اور ہر عمرہ حج اصغر ہے۔ ہر عمرہ حج، چھوٹا حج عمرہ اور بڑا حج حج اکبر ہے۔ یہ کب اعلان ہوا؟ فرمایا حج والے دن ہوا، کسی عمرہ کے مجمع میں نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے چلے سورہ توبہ کے اندر تو اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے یہ مشرکین تو میں اللہ کے گھر کے متولی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر تو کی ہے نا، بیت اللہ کی تعمیر تو مشرکین نے کی۔ مشہور واقعہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، آپ علیہ السلام کی جوانی تھی، تو اس وقت کیا ہوا کہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ بیت اللہ کی تعمیر کئی بار ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، پھر نبی علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی ہے، تجدید ہوتی رہی ہے بیت اللہ کی۔ تو فرمایا کہ انہوں نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی ہے تو کیا ان کو اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا؟ بھائی اگر کوئی عام کسی مسجد میں ایک پتھر بھی لگا دے، ایک بلاک اور ایک اینٹ بھی لگا دے تو کیا اس کو اجر نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی مسجد بنانے میں تعاون کرتا ہے اللہ اس کا جنت میں محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ تو انہوں نے تو عام مسجد نہیں بنائی، بیت اللہ جیسی مسجد بنائی ہے۔ تو یا اللہ کیا؟ میرے رب نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں، ہمیں ایمان ہے، پہلے ایمان، سارے کام بعد میں ہیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجد تعمیر کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس لیے کہ وہ اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہیں۔ جو کفر کو تسلیم کرتے ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، وہ اللہ کا گھر تعمیر کریں گے، یہ دو باتیں جمع ہو سکتی نہیں ہیں۔ کیوں کہ مسجد بنانا بڑے ثواب کا کام تھا، لیکن انہوں نے ایمان کے بغیر اگر بنا دی ہے، اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے
اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے. یہ تمام نیک اعمال برباد. وفی النار ہم خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یا اللہ پھر مسجد کون بنائے؟ شرک کرنے والا مسجد نہ بنائے. مسجد کون بنائے؟ فرمایا جائے شرک کرنے والا غیر اللہ کے آستانے بنائے، جائے شرک کرنے والا کوئی بت خانے تعمیر کرے، وہ ایسا مقام ایسی جگہ پہ جا کر پیسہ لگائے جو اس کے نظریے کے مطابق ہے. مسجد کون بنائے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ کی مسجد وہ بنائے جس کا اللہ کی توحید پر پورا ایمان ہو، جس کا ایمان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ پر ایمان پہلے ہے اور مسجد کی تعمیر بعد میں ہے. آگے فرمایا اللہ پر ایمان ہو، والیوم الاخر، آخرت کے دن پر ایمان ہو، واقام الصلاۃ، اور نماز بھی پڑھتا ہو. ایسا نہیں ہے کہ مسجد تو بنا دے لیکن نماز کی توفیق نہیں. علامہ اقبال نے کیا کہا؟ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد بنانا کمال نہیں ہے، مسجد آباد رکھنے والے یہ اللہ کے ہاں بڑے عظیم ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں روزانہ 5 وقت. مسجد کون بنائے؟ فرمایا جو نمازی ہو. مسجد کون بنائے؟ وآت الزکاۃ، جو اپنا مال پاک کرتا ہو زکوٰۃ دے کر. آخری بات سمجھنا ذرا، مسجد کون بنائے؟ فرمایا ولم یخش الا اللہ، جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو. جاگ رہے ہیں؟ مسجد کون بنائے؟ جو اللہ کی مسجد کون بنائے؟ جو اللہ کے سوا کسی سے، ہاں جی، مسجد بنا دے اور اس کے بعد جی چہرے دیکھ دے کر پھر مسئلے بیان ہو. نہیں جی، نمازی ناراض نہ ہو جائیں، محلہ ناراض نہ ہو جائے. میرے بھائیوں، مسجد بنانے والوں کے دل میں بھی اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو، اور مسجد کے امام و خطیب کے دل میں بھی اللہ کے سوا کسی کا خوف. اللہ کی مسجد میں اللہ کی بات ہو. کس کی بات ہو بھائی؟ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. چنانچہ آگے چل کر فرمایا کہ مسجد اللہ کی کون بنائے. یہ آگے ایک سوال پیدا ہوا کہ بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں، گو کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا مگر نیکیاں بڑی. مثال کے طور پر حاجیوں کو ستو گھول گھول پلایا کرتے تھے، حاجیوں کا اکرام کرتے تھے، مہمان نواز تھے مشرکین مکہ. کیا یہ نیکیاں ایویں ہی رائے گاں چلی جائیں گی؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ چچا بھتیجا ایک دن آپس میں بیٹھے ہیں. حضرت علی تو بچپن سے ایمان لے آئے اور حضرت عباس فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے. حضرت عباس میرے نبی کے چچا ہیں، دیر سے ایمان لائے لیکن اللہ نے قیمتی بنا دیا، بہت قیمتی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا دل سے اتنا ادب کیا کرتے تھے، اتنا ادب کے کمال درجے کا. میرے بھائیوں، جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے ادب کیا ہے، اللہ نے اس کو بہت بلندیوں پہ پہنچایا ہے. میرے نبی کا ادب یہ ایمان کے لیے جزو لازم ہے، کامیابی کے لیے جزو لازم. کسی نے پوچھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، عباس یہ بتاؤ آپ بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ حضرت عباس چچا ہیں، میرے نبی ان کے بھتیجا ہیں، عمر تو آپ علیہ السلام کی کم تھی. تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی علیہ السلام بڑے ہیں؟ حضرت عباس نے کیا با کمال اور با فراست جواب دیا. فرمانے لگے پیدا تو پہلے میں ہوا تھا لیکن بڑے رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے وہ ہیں، میں بڑا کمال. حضرت عباس ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، علی بیٹا ٹھیک ہے تم ہم سے پہلے ایمان لائے ہو، جہاد بھی کرتے رہے ہو، ہم بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن دیکھو نا یار، ہم نے بھی تو سارا پیسہ حاجیوں کے اکرام میں خرچ کیا ہے. حاجی آتے تھے ساری دنیا سے تو ان کا ہم بھی تو اکرام کرتے تھے، لہٰذا کیا ہے ہماری نیکیاں بھی ضائع نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام. فرمایا کیا تم حاجیوں کو ستو گھول گھول پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنے کو اور مسجد الحرام بیت اللہ کی تعمیر کرنے کو برابر سمجھتے ہو کس کے؟ کمن آمن باللہ والیوم الاخر، اس کے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لا چکا تھا. فرمایا تم ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور حضرت علی اس سے پہلے کیا ایمان لا چکے تھے. نمبر 2 وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتے رہے. معلوم ہوا کہ کفر کی حالت میں بڑے سے بڑا عمل بھی ایمان اور جہاد جیسے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. میرے رب نے فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ عمل آپس میں اللہ کے ہاں برابر ہو سکتے نہیں ہیں. پھر آگے چلے جناب، اللہ رب العزت نے جہاد کے حوالے سے کافی احکام و مسائل بیان فرمائے کہ یہ نیچے آئے، یہیں پر آیت نمبر 24 ہے، یہ اوپر ہم نے آیت بیان کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر بڑا عجیب تقابلی انداز ہے، بڑا عجیب تقابلی جھنجھوڑا میرے رب نے، جھنجھوڑا کلمے والوں کو. فرمایا
قل میرے پیغمبر فرما دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. خیال کرنا میرے رب نے فرمایا ایک طرف تمہارے باپ ان کی محبت، تمہارے بیٹوں کی محبت، بھائیوں کی محبت، بیویوں کی محبت، قبیلے کی محبت اور جمع کیے ہوئے مالوں کی محبت اور تجارت کی محبت. فرمایا ترضونہا، تم ان ساری چیزوں کو ایک جانب رکھ کر بہت پسند کرتے ہو. احب الیکم من اللہ، تمہیں یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں کس سے؟ اللہ سے، اس کے رسول سے. وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے. فرمایا اگر یہ ساری چیزیں تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے، تمہارے کاروبار، تمہاری تجارتیں، تمہارے مال و دولت، فرمایا اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر سنو، فتربصوا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، انتظار میں رہو، حتی یأتی اللہ بامری، اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے. فرمایا جس قوم کے دلوں میں ان ساری چیزوں کی محبت بیٹھ جائے، اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت نکل جائے تو وہ قوم اللہ کے عذاب سے بچ. میرے بھائیو یہ ہم ایمان والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں ذرا سوچیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. آج جہاد کی بات آتی ہے تو دہشت گردی کا کنسپٹ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ یہ تو دہشت گردی ہے، یہ تو کوئی فساد ہے، یہ تو مارنا مرنا ہے. میرے بھائیو یہ وہ عمل ہے جہاد کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میرا جی چاہتا ہے اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں، اللہ مجھے پھر زندہ کرے، میں پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں، یوں زندگی ملتی رہے اور میں اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتا رہوں. یہ رحمت للعالمین پیغمبر کی منشا، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائیں. تو آگے چلیے جناب، پھر کیا فرمایا، یہ اگلے صفحے پہ آ گئے. فرمایا کہ جنگ بدر میں بھی ہم نے فرشتے بھیجے تھے، مدد کی تھی، لیکن اس وقت جو مدد تھی نا بڑی قربانی تمہاری نہیں لگی تھی. صرف 14 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ 1000 ادھر ہیں، 313 ادھر ہیں. بے سر و سمانی کا عالم ہے، آسمان سے فرشتوں کی فوج اتر آئی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی موقع نصیب فرمائے جب بدر کے میدان میں جانا تو یہ مسجد عریش ہے، روڈ جا رہا ہے، سامنے آپ یوں دیکھیں گے، اس رخ پہ سامنے دیکھیں گے جبل الملائکہ ہے، پہاڑ ہے جس کا نام کیا ہے؟ جبل الملائکہ. اوپر پتھر ہیں لیکن اوپر سے نیچے تک یوں ریت کی ڈھلوان ہے، نیچے ٹیلا ہے. اس ٹیلے پر مسلمانوں کی فوج تھی اور اس میدان میں مشرکین کی فوج تھی، اور فرشتے اسی جبل الملائکہ پہاڑ پہ اترتے تھے اور اوپر سے نیچے لگاتار آتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے سے کوئی دشمن جب گزرتا گھوڑے پر، وہ کیل کانٹے سے لیس ہوتا، زرق برق ہوتا لوہے کے لباس میں، زرہ میں، ہم کھجور کی چھڑی گھماتے تھے اور ان کی گردن ہمیں اڑتی ہوئی دکھائی دیتی تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم چھڑی گھماتے ہو لیکن آسمان میں کوئی فوج تلوار چلا کے کام تمام کر دیتی ہے. تو وہاں بھی اللہ کی مدد آئی. وہاں صرف 14 قربانیاں لگیں. کفار کے 70 سردار وہاں قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے. کفر کی کمر اللہ نے توڑ کے رکھ دی، اس لیے کہ وہاں آتے ہی تم نے اللہ سے تعلق جوڑ لیا تھا، عاجزیاں کرنے لگے تھے، رو رو کر اللہ کے حضور تم مدد مانگنے لگے تھے. لیکن ایک اور موقع آیا، جنگ حنین کا. جنگ حنین کا، یہ حنین کی جنگ یہاں ہوئی ہے. عرفات سے پیچھے جائیں گے تو منا آئے گا، منا کی پہاڑیوں سے ہم پیچھے جائیں گے تو مسجد جعرانہ ہے، کہتے ہیں نا جہاں سے بڑا عمرہ ہوتا ہے. میں تذکرے کرتا رہتا ہوں، دعا کریں ہم سب کو اللہ اسی سال لے جائے. ڈھیلی آمین کر رہے ہیں بھائی، اللہ ہم سب کو لے جائیں اور اللہ رب العزت بس ہمیں وہیں کا کر دیں. ہاں اللہ تعالیٰ وہیں کی زندگی پھر وہیں کی موت نصیب فرمائے. تو مسجد جعرانہ ہے جہاں سے بڑا عمرہ ہوتا ہے. مسجد جعرانہ میں کھڑے ہو کر یوں سامنے دیکھیں گے کھجوروں کا باغ ہے. یہ وہ میدان تھا جہاں پہ جنگ حنین ہوئی ہے. یہ وہ میدان تھا جہاں جنگ حنین ہوئی ہے. اب یہاں کیا تھا، صحابہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. یہاں پہنچے تو آپس میں کچھ صحابہ ڈسکس کرنے لگے، وہاں تو ہم 313 تھے اور ہم نے ان کو ناکو چنے چبوا دیے، یہاں تو ماشاءاللہ ہماری تعداد زیادہ ہے. اللہ رب العزت کو یہ جملے پسند نہ آئے. فرمایا نہیں غلطی ہو گئی، یوں نہیں کہنا چاہیے. تو یہاں پر
دشمنوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں نے بڑی قربانی دی، اتنا کہ ایک مرتبہ تو قدم اکھڑ گئے. پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. پھر اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کیا ایمان والوں پر، اپنے رسول پر، اور پھر ایک لشکر اتارا فرشتوں کا جو کسی کو دکھائی دیتا نہ تھا. فرمایا یہاں بھی کیا ہوا؟ لقد نصرکم اللہ، یہاں بھی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. کہاں؟ فی مواطن کثیرۃ، بہت ساری جگہوں میں. و یوم حنین، اور حنین والے دن بھی اللہ نے تمہاری کیا فرمائی؟ مدد فرمائی. پھر آگے احباب چلیے تو یہود و نصارہ کا تعارف کراتے ہوئے اللہ رب العزت، بلکہ ساتھ ہی پیچھے ایک اور آیت رہ گئی، یہاں آیت نمبر 28 کے اندر فرمایا کہ اب مکہ فتح ہو گیا. مکہ فتح جو ہی ہوا تھا تو اس کے بعد یہ جنگ حنین ہوئی. مکہ فتح ہو گیا. اس سے پہلے مشرکین کیا کرتے تھے؟ بیت اللہ میں انہوں نے 360 بت نصب کر رکھے تھے، ان کی عبادت ہوتی تھی. فرمایا اب بیت اللہ کو بتوں کی نجاست سے پاک کر دیا جائے، اور مشرکین جو ننگے آ کر طواف کرتے تھے ان کو بین کر دیا جائے. آج کے بعد حرم کے اندر کسی بھی مشرک کے داخلے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کرے آج کے حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن آ جائیں. آمین کہیں بھائی. میرے رب نے پھر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، شرک کرنے والے ناپاک ہیں. کیا ہیں؟ نجس، ناپاک ہیں، اور میں اللہ کا گھر پاک ہے. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، فرمایا اس سال کے بعد کوئی شرک کرنے والا مسجد الحرام کے قریب سے بھی نہ گزرے. ہاں جی، حرم کی ایک حد ہے. آپ جائیں گے نا جدہ سے جب جا رہے ہیں مکہ کو، جب حرم کا ایریا شروع ہونے لگتا ہے اس سے پہلے ہی 2 روڈ الگ ہو رہے ہیں، اور ایک راستہ جو الگ ہو رہا ہے اس کے اوپر عربی میں لکھا ہے لغیر المسلمین، بورڈ لگا لغیر المسلمین، کہ یہ راستہ غیر مسلموں کا ہے، کوئی غیر مسلم اس راستے پر جا سکتا نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے گھر کی یوں ہی حفاظت فرمائیں اور شرک و کفر سے پاک رکھیں. پھر اس کے بعد آگے یہود و نصارہ کا تعارف کرایا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، مسئلہ چل رہا تھا نا ربوبیت کا سورہ انعام سے، تو فرمایا انہوں نے تو اللہ کے سوا کئیوں کو رب بنا رکھا ہے. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. پھر فرمایا یہاں تک نہیں بات رہی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں اور اپنے پیروں کو بھی اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا. مولویوں اور پیروں کو کیا بنایا؟ حضرت عدی ابن حاتم تائی مشہور ہیں، یہ عیسائی تھے. حاتم تائی عیسائی تھے، سخی تو تھے لیکن ایمان نہ لائے تو ان کی سخاوت کسی کام نہ آئی. ایمان ضروری ہے، بنیاد ہے میرے بھائی. ان کے بیٹے حضرت علی نہیں عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایمان لے آئے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی کہ عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو کیا بنا لیا تھا؟ رب. اور میں نے کہا تھا نا رب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ضرورتیں پوری کرنے والے، مشکل کشا، حاجت روا، ان سے ہوتا ہے ان سے ہوتا ہے، ان سے کرنیاں بھرنیاں والے. ٹھیک ہے. یہ تو حضرت عدی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں عیسائی رہا ہوں، ہم نے تو اپنے مولویوں پیروں کو رب نہیں بنایا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا عدی بیٹا یہ بتاؤ کہ اللہ کی کتاب میں ایک بات لکھی ہوتی تھی کہ یہ چیز حرام ہے، تمہارے مولوی اور پیر کہتے تھے نہیں حلال ہے. بات اللہ کی کتاب کی مانتے تھے یا مولویوں اور پیروں کی؟ حضرت بات تو مولویوں پیروں کی مانتے تھے. فرمایا اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی کا قانون تسلیم کرنا یہی تو اس کو رب بنانا ہے. اس کو کیا بنانا ہے؟ اسے میرے بھائی حرام و حلال کے ضابطے کس کے چلیں گے؟ اللہ ہی کے ضابطے چلیں گے. پھر اس کے بعد جناب من اسی صفحے پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ نے جو جہاد کرنا ہے، جہاد کا سب سے بڑا مقصد صرف لوگوں کو مارنا نہیں ہے، یہ مارنا یعنی قتل عام کرنا، علاقے چھیننا، قابض ہونا، نہیں، یہ مقصد نہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میرا نبی جہاد اس لیے کرتا ہے تاکہ سارے دینوں پر اسلام کو غلبہ عطا فرمائے. سارے دینوں پر اسلام کو کیا ملے؟ غلبہ ملے، غلبہ. اور اسلام کے غلبے کے لیے جو بھی قیمت چکانا پڑے چکا دی جائے. اسلام غالب ہونا چاہیے ہر حال میں. پھر آگے فرمایا یہود و نصارہ کے علماء اور گدی نشینان کرتے کیا ہیں جی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو خبردار ہو جاؤ.
فرمایا یہود و نصارہ کے گدی نشینوں کا حال سنایا، اشارہ ہے کہ مسلمانوں تم بھی اپنے گدی نشینوں سے ہوشیار رہنا، صاحبزادگان سے ہوشیار رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سارے علماء، بہت سارے گدی نشین پیر صاحبان، ان کی دو خرابیاں ہیں۔ نمبر 1، لیأکلون اموال الناس بالباطل، ایک تو حرام طریقے سے لوگوں کا مال بٹورتے ہیں، مال پہ نظر ہوتی ہے، یہ رسم وہ رسم، یہ رواج، یہ بدعت، یہ طریقہ، یہ میلہ، یہ ٹھیلا، کیا ہے جناب، مختلف طریقوں سے لوگوں کا مال حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، یا اللہ مال کھاتے تھے تو کھاتے رہتے، یہ آپ کے دین سے کیوں روکتے ہیں؟ تو اشارہ کر دیا، اگر حق دین بیان کرنے لگیں تو نذرانے کون دے ہیں؟ حق مسئلہ بیان کریں تو پھر تو کیا ہے، پھر تو ممکن ہے پیٹ پہ پتھر ہی باندھنا پڑ جائیں، پھر تو فاقوں پہ فاقے آئیں۔ اس لیے دین سے روکیں گے تو بدعات جاری ہوں گی، دین سے روکیں گے تو نئے نئے طریقے ایجاد کر کے لوگوں کے مال حاصل کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود کے علماء کے یہ احوال بیان فرمایا مال سے دل نہ لگاؤ بلکہ ایمان سے دل لگاؤ۔ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ میں ریشم کے کپڑے کی دکانیں ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں ہجرت کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں ذکر کیا، صدیق اکبر کا ذکر بھی کیا۔ الا تنصروا، فرمایا اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اس کی اللہ نے مدد فرما دی ہے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرے تھے، ایک محمد کریم، ایک حضرت صدیق اکبر، یہ دو ہستیاں ایک ساتھ ہیں، دونوں یار جا رہے ہیں۔ اذ ہما فی الغار، جب یہ جا بیٹھے غار ثور کے اندر، اذ یقول لصاحبہ، دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دروازے تک آ پہنچے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر انہوں نے نیچے جھک کر دیکھا تو آپ کو دیکھ لیں گے، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، تیرے اور میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے۔ 3 مرتبہ اس صورت میں اللہ کی مدد کا اشارہ، جنگ بدر کے موقع پر اللہ کی مدد، جنگ حنین میں اللہ کی مدد، غار ثور میں اللہ کی مدد۔ فرمایا کیا ہے، جب اللہ کے ہو جاؤ گے تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی، لیکن خیال کرنا دنیا کے مال و دولت یہ فتنہ ہے۔ فرمایا دنیا کے مال و دولت سے دل نہ لگاؤ، اس لیے کہ جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو دین کی وقت نکل جاتی ہے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 75 کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، سالبہ نام ہے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، یہ دیکھیں فلاں صحابی مالدار ہے، فلاں مالدار ہے، یہ مال خرچ کرتے ہیں، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی مال دیں تاکہ میں بڑھ چڑھ کے اللہ کے دین پہ خرچ کروں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے آزمائش مت مانگ، مال کیا ہے بھائی، ہائے ہائے آزمائش ہے، آزمائش ہے، اللہ سے فتنہ نہ مانگ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فتنہ کا معنی آزمائش نہیں۔ اللہ کے نبی دعا کیجئے، آپ نے فرمایا سوچ لو، یا رسول اللہ دعا کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بس اس کے حالات بدلنا شروع ہوئے، 1 بکری، 2، 4، 10، 20، 100، ریوڑ تیار ہو گیا بکریوں کا، دنوں میں ریوڑ تیار ہو گیا۔ اب مدینہ میں گنجائش نہیں ہے، مدینہ سے باہر چلا گیا، جنگل میں ڈیرا ڈال لیا، بکریاں چراتا ہے۔ پہلے تو ہر نماز میں آتا تھا، اب جمعہ کے جمعہ آنے لگا، پھر اور ریوڑ بڑھا تو جناب جمعہ بھی گیا، پھر سال بعد عید کے عید آنے لگا، سمجھ آ گئی ہے، پھر اور جناب علی دنیا، دولت، مال، ریل پھیل۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ سالبہ ایک ہوتے تھے، دعا کروائی تھی، یار ذرا جاؤ اس سے جا کر زکوٰۃ تو لے آؤ نا، سنا ہے بڑا مالدار ہو گیا ہے۔ جب اس کے بعد صحابہ پہنچے تو کہتا ہے واہ یہ کیا اسلام نے ہم پہ ٹیکس لاگو کر دیا ہے، اپنی محنت سے ہم کمائیں اور ہم زکوٰۃ دیں، کوئی زکوٰۃ وکات نہیں ہے۔ اللہ یاد رکھنا یہ سچا مومن نہیں تھا، منافق تھا۔ کون تھا؟ منافق۔ ورنہ جس کی تربیت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو اور اس کا دل بدل چکا ہو تو وہ کبھی گمراہ ہو سکتا نہیں ہے۔ سالبہ کی یہ بات نبی علیہ السلام کو پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر یہ بات تو یہ صحیح۔ پیچھے اس کے دل میں خوف آیا کہ میں نے کیا کر لیا، تو وہ قیمتی مال، بکریاں، اونٹ وغیرہ لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تیرا مال قبول کرنے سے ہمیں منع کر دیا ہے،
بس اب دروازہ بند ہو گیا، روتا دھوتا واپس چلا گیا۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں آیا، فرمایا جب اللہ کے نبی نے مال تیرے منہ پہ مار دیا، ہم کون ہوتے ہیں قبول کرنے والے، لے جا اپنا مال، تجھے مبارک ہو۔ حضرت عمر کے زمانے میں آیا، مردود ٹھہرا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں بالآخر کفر پہ موت واقع ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، مال سے دل نہیں لگانا، مال سے ضروریات تو پوری کرنی ہے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ رب العزت نے پھر اگلے صفحے پر آیت نمبر 80 کے اندر ایک مال و دولت کے پجاری کا انجام بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین تھا، مدینہ کا سردار تھا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے وہاں کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی دن رات منصوبے بناتا ہے اللہ کے نبی کے خلاف۔ یہ لوگ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اندر سے یہودی تھا لیکن چاروں ناچار اس نے کلمہ پڑھا، چھپ کے رہنے کے لیے منافقت کی چادر اوڑی اور جناب علی منصوبے بناتا رہا۔ جب اس کی موت واقع ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر اس کے بیٹے نے اطلاع دی۔ مزے کی بات ہے، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ باپ رئیس المنافقین ہے اور بیٹا جو ہے مخلص صحابی ہے میرے نبی کا۔ سبحان اللہ، مخلص، اللہ چاہے تو زندوں میں سے مردہ، مردوں میں سے زندہ پیدا فرما دے۔ عبداللہ بیٹا آئے، یا رسول اللہ میرا منافق باپ فوت ہو گیا ہے، اپنا کرتا مبارک عنایت فرما دیں تاکہ اسے کفن پہنا دیا جائے، ہو سکتا ہے آپ کے لباس مبارک کی برکت سے اللہ گناہ معاف فرما دے، اوپر سے رحمت آ جائے، اور خود تشریف بھی لائیے، آپ جنازہ بھی پڑھائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک اتار کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج لوگ جاتے ہیں وہاں سے کفن خرید کر زمزم کے پانی سے دھو کر لے آتے ہیں کہ بابرکت ہو جائے گا۔ ایمان سے بتائیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جو لباس مس ہو گیا اس سے زیادہ برکت والا کوئی کفن ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے وہ کفن کے طور پر اپنا لباس اتار کے دیا، جا کے پہنا دیا، اور آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ عبداللہ ابن ابی کا منہ کھولا، اپنا لعاب دہن مبارک اس کے منہ میں ڈالا کہ اندر سے بھی اللہ کی رحمت آ جائے۔ پھر آپ علیہ السلام نماز جنازہ کے لیے تیار ہوئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، میرے محبوب آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، لن یغفر اللہ لہم، میں اللہ نے ان کو بخشنا نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی کا کرتا بھی پہنا دیا جائے، زمزم سے دھلا ہوا کفن تو دور کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ بھی پڑھا دیں، اگر ایمان دل سے قبول نہیں کیا تو رحمت کے دروازے کھلتے نہیں۔ اسے ایمان ضروری ہے، اور ایمان دل میں ہوتا ہے، اور دل پہ نظر کس کی ہے؟ اللہ کی نظر ہوتی ہے دل پر۔ اس لیے فرمایا مال فتنہ ہے، مال کی محبت میں کبھی بھی اپنی آخرت داؤ پہ نہ لگانا۔ جہاد کے لیے تیار رہو، جان مال قربان کرنے کے لیے۔ یا اللہ ہم جانا تو چاہتے ہیں لیکن معذور ہیں۔ کئی لوگ ایسے تھے، معذور تھے، بیمار تھے، لاچار تھے، یا اللہ کیا ہر ایک کے لیے کو میں فرمایا نہیں، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ فرمایا جو مخلص ہیں نا دل سے، مومن ہیں، اگر وہ مریض ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لاچار ہیں، معذور ہیں، فرمایا ان کو معافی ہے، وہ جہاد کے لیے نہ جائیں، لیکن جو صحیح سلامت ہیں ان کو گھر بیٹھنے کی اجازت۔ جب جہاد فرض ہو جائے تو صحیح سلامت مردوں کو گھر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک احکام جہاد بیان ہوئے، آگے 11واں پارہ شروع ہوگا، ابھی سورہ توبہ چلے گی، اس میں اور جہاد کے احکامات چلیں گے، انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔